بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے کہ انصاف کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ہتھوڑے کو نہیں۔ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کے فیصلے سپریم کورٹ سے کروانا چاہتا ہے۔ ہر بندے کی یہ ایک خواہش ہے کہ جو میں کہوں وہی چیف جسٹس کہے، جو میں کہوں وہی ایک آئین کا حصہ بن جائے، جو میں کہوں وہی سچ ہے اور باقی سارا کچھ جھوٹ ہے، جو میں کہوں اس پہ منوعن عمل ہو اور باقی لوگ جو ہیں وہ جائیں بھاڑ میں۔ یہ کیسا سسٹم آ گیا ہے ہمارے ملک میں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ایسا نظام ہے، ایک عدل کا نظام ہے، جہاں پہ جس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو عدالتیں انصاف فراہم کرتی ہیں اور وہ لوگ اپنی عدالتوں پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں، جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، ان کے حق میں فیصلہ آئے تو کہتے ہیں بالکل عدالتیں ٹھیک ہیں، اور اگر ان کے فیصلہ حق کے برخلاف آئے تو یہ کہتے ہیں عدالتیں کسی دوسری پارٹی کی بات مان رہی ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اپنے گھر والوں کے، یہ روز ایک آڈیو لیکس لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا ہے، آج فلاں ہو گیا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھنے والی کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سپریم کورٹ کے اوپر بھی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی الیکشن کمیشن کے اوپر تو مسلط کر لی، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہمارے گھر کی باندھی بن جائے۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے۔ ہمیشہ پاکستان کی سر بلندی کے لیے تمام اداروں کو یکمشت ہو کر آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں جائیں باڑ میں، صرف قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم انصاف کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو سیاست کے دائرے سے باہر کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ اسے سیاست کا محور بنا رہی ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس کو سیاست کے دائرے سے باہر کرنے والے؟ آپ اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، عدالت نے کہا ہے کہ آپ افہام و تفہیم کے ساتھ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ ایک فیصلہ کر لیں کہ الیکشن کب کروانا ہے، تاکہ اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ متزلزل کا سلسلہ نہ بنے، سپریم کورٹ کے اوپر سارا ملبہ نہ گرے کہ سپریم کورٹ نے میں کہا ہے۔ حالانکہ جبکہ آئین کھلم کھلا کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو کے بعد الیکشن ہونے ضروری ہیں۔ اگر آئین پہ بات آ گئی تو سپریم کورٹ نے جو 14 مئی کا ٹائم دیا ہے تو آئین تو اس کو 14 مئی کے اندر ہی الیکشن کروائے گا۔ اگر بات افہام و تفہیم کی دونوں پارٹیوں کی آ گئی تو دونوں پارٹیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی بیچ والا رستہ اختیار کر لے گی، کیونکہ جب دونوں پارٹیاں مدعی اور ملزم کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیں تو عدالتیں دونوں فریقین کو سنتی ہیں، عدالتیں ون فریق کو نہیں سنتی، عدالتیں دونوں کو حق فراہم کرنے کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح افہام و تفہیم کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے یہ حل ہو جائے۔ اچھا، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا اگر جبر سے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ تو آپ جائیں عوام کی عدالت میں، آپ کو کسی نے روکا ہے؟ اور عوام کی عدالت میں جانا بھی چاہیے آپ کو،
جب آپ جائیں گے تو پتہ جائے گا کہ عوام آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ جو آپ مہنگائی کے خلاف، جب عمران خان حکومت میں تھے تو مہنگائی کے خلاف آپ لوگوں نے ایک عجیب ہی پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، سوشل میڈیا ونگز اور اس ٹائم کی جو اپوزیشن تھی، یہ سارے مہنگائی مارچ مکاؤ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج پتہ نہیں وہ کہاں ستو پیگرس ہو گئے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، غریب کا کیا حال ہے۔ لوگ آٹا لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو کر مر گئے، کیا سے کیا بن گیا اس ملک کا۔ لیکن وہ اب مہنگائی مکاؤ مارچ کے نزدیک بھی نہیں گزر رہا ہے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ضروریات زندگی کی چیزیں، روزمرہ کی زندگی چیزیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ ہفتے جب سپریم کورٹ میں تمام سیاسی جماعتوں نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی اور سیاسی بحران کا حل بات چیت سے نکالنے کی خواہش کی، تو یوں لگا کہ شاید عید واقعی خوشی اور سکون کی نوید لے کر آئی ہے۔ یہ توقع پیدا ہوئی کہ چھٹیوں کے فوراً بعد تمام سیاستدان مل بیٹھ کر سب سے مرکزی تنازع یعنی الیکشن کی تاریخ کے انتخابات کو سلجھا لیں گے۔ تاہم پھر دھند چھٹنا شروع ہوئی اور منظر واضح ہوا تو اندازہ ہوا کہ سیاسی جماعتوں نے مذاکرات کی باہمی حامی تو بھر لی، لیکن وہ ان کے نتائج ابھی بھی اپنی مرضی کے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ حکمران اتحاد میں شامل اہم جماعت اسلامی کے سربراہ اور باقی چھوٹی جماعتوں نے یہ کوشش کی کہ جمعیت علماء اسلام کے چیئرمین اور مرکزی رہنما مولانا فضل الرحمان، جو حکومتی اتحاد کے بھی ہیں، سربراہ ہیں، تو ان سے ایک سرے سے بات چیت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف، جو جلد انتخابات کے لیے گزشتہ ایک سال سے کوششیں کر رہی ہے، نے پہلے ہی مرکزی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے اداروں پر شکوک ظاہر کیے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون مذاکرات کو انتخابات میں تخیر کے لیے بطور ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ عید کے تیسرے دن یعنی پیر کے روز سے ہی انتخابات میں 14 مئی کو طے شدہ انتخابات کی تیاریوں کے لیے مہم چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پارٹی کے قریبی ذرائع اس بات کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں ایک روز منعقد کرانے کے لیے مذاکرات کی بجائے پہلے پنجاب میں الیکشن لڑنے کی خواہش مند ہے، کیونکہ اس سے اس کو سیاسی فائدہ ہوگا۔ حکومت کی اہم اتحادی پارٹی پاکستان پیپل پارٹی نے واضح طور پر مذاکرات کے لیے کوشش کی ہے اور اس کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی نے بات چیت کا سازگار ماحول تیار کرنے کے لیے MQM، ANP اور مولانا فضل الرحمان سے رابطے اور ملاقاتیں کی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپل پارٹی نے پنجاب کے انتخابات کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں اور اپنے ٹکٹ ہولڈر کے معاملات کو سلجھا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے لیے PTI سے رابطہ کر لیا ہے اور عید کے فوراً بعد ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تاہم پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نے ایک ٹویٹ میں واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف سے ان مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں، کیونکہ بقول ان کے بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، دہشت گرد گروپوں سے نہیں۔ تو دوسری طرف پاکستان پیپل پارٹی، دوسری طرف PTI کے جو مذاکراتی ٹیم میں ہیڈ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی سے ابھی تک کسی نے مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک تاخیری حربے استعمال کر رہی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن لیٹ ہوں۔
تو ہم 14 مئی کو ہی جو الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا ہے اور جو سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا ہے اسی پر ہی ہم الیکشن کروائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتی دباؤ کے تحت مذاکرات کا عمل مناسب نہیں، اور پی ٹی آئی پر مذاکرات کے لیے غیر سنجیدگی کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ عمران خان 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو آف کورس جب سپریم کورٹ نے ایک ٹائم دیا تو عمران خان کیسے نہیں سرتوڑ کوشش کرے گا؟ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر کہا کہ وہ عمران خان کے سامنے مذاکرات کے لیے کسی صورت اور کسی کے کہنے پر نہیں جھکیں گے۔ اس سارے عمل میں کسی حد تک نیوٹرل سیاسی پارٹی جماعت اسلامی کافی پر امید ہے اور عید کے بعد ان کی آل پارٹیز کانفرنس مثبت پیش رفت کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ تاہم بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہونے والی گفت و شنید جہاں ایک طرف اس معاملے کو کسی ایک انجان کی طرف دھکیل رہی ہے، وہیں پر بالخصوص حکمران جماعت کو ایک مرتبہ پھر مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، تو میرا خیال سندھ کی عوام پاکستان کے ہر کونے سے غریب کسان جو ہے، مزدور لوگ، انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی جو کہ جس کے بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو، تو انہوں نے اس کو بھرپور حمایت کی اور ایک کامیاب سیاستدان سمجھ کے اس کو ووٹ دیا۔ جب پاکستان پیپل پارٹی اقتدار میں آئی تو اس نے واقعی ہی مزدور کو اس کا حق دلایا، اس نے غریب بندوں کو مکان کا جو نعرہ لگایا تھا وہ 5 مرلہ کی صورت میں غریب کالونیاں بنا دیں اور اس میں انہوں نے مکان دیا، روٹی اس نے فراہم کی، چھت فراہم کی اور کپڑے فراہم کیے۔ تو عوام کے دلوں میں آج دن تک پاکستان پیپل پارٹی اور خصوصی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہر غریب کی زبان پر ہے۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ انہوں نے اقتدار میں آئے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد، تو پاکستان کی عوام نے بھرپور حمایت کی اور بے نظیر بھٹو کو پہلی بار اسلامک کنٹری میں خواتین کو ایز اے وزیر اعظم چنا۔ یہ ایک بہت بڑی انقلاب تھی، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی آ کے جیسے اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بہترین کام کیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیے، خوشحالی کے لیے کام کیے۔ اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، اس کے بعد جب سے آصف علی زرداری نے پاکستان پیپل پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے پاکستان پیپل پارٹی کو صرف بدنام ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے 18ویں ترمیم کرنے کے بعد پیپل پارٹی کو ایک صوبے کے لیے مختص کر دیا، اور وہ ہے صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ وہ صوبہ تھا، زرداری کو پتا تھا، اصل زرداری کو پتا تھا کہ اگر میں 18ویں ترمیم نہ لے آؤں ایز اے پریزیڈنٹ، وہ جب آئے تو ان کو پتا تھا کہ ہم پیپل پارٹی باقی صوبوں میں تو کام شاید ورکنگ نہ کر سکیں، لیکن سندھ ہمارے پاس رہے گا اور ہم سندھ کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے۔ تو انہوں نے 18ویں ترمیم کی، جو کہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہے، جو کہ وفاق کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اب دیکھیں، صوبے اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، ہر صوبہ دوسرے کے ساتھ اس کی چھیکا تینی اور آپس میں لڑائی لگی رہتی ہے۔ اگر یہ وفاق مضبوط ہوتا، اگر یہ 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو آج پاکستان کہاں سے کہاں چلا جاتا، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا، پاکستان بہت آگے چلا جاتا۔ ان لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر
میں نے ایک پچھلی تقریر میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر 1 کلو گوشت کی خاطر دوسرے کی گائے ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کرسی کے نشے اور اقتدار کی خاطر انہوں نے پاکستان کا تو نہیں سوچا، انہوں نے آپس میں لڑائیاں کر کے ایک دوسرے کے مخالف ہو کے ایک دوسرے کو گالم گلوچ والی سیاست دے کے پاکستان کے آنے والے بچے کا فیوچر انہوں نے داغدار کر دیا ہے۔ انہوں نے آنے والے لوگوں کو مقروض کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پاکستان کو، اگر یہ پاکستان ترقی کرتا ہوا پھلتا پھولتا چلا جائے گا تو ہم لوگ سب خوشحال ہوں گے، ہر آنے والا پاکستانی خوشحال ہوگا۔ افسوس ان کی اس سائڈ پہ سوچ ہی نہیں جاتی، ان کی آپس میں لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی، ان کو غریب، مزدور اور کسانوں کا کوئی نہ ان کو پرواہ ہے اور نہ ہی ان کو فکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔